طاقت کا توازن یوں بدلا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مئی 2025 کی بھارت پاکستان جنگ کے بعد آخر کیا ہوا؟ جنگ صرف افواج کے درمیان تصادم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے گہرے فوجی، سفارتی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ جہاں بھارت نے زمینی محاذ پر کچھ فوری کامیابیوں کا دعویٰ کیا، وہیں پاکستان نے خاموشی سے فضاؤں، عالمی سفارتکاری اور علاقائی بیانیے میں برتری حاصل کی۔ اس تنازع نے نہ صرف بھارت کی اندرونی کمزوریوں کو بے نقاب کیا، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان اثر و رسوخ کے توازن کو اثر نو ترتیب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں رافیل، مگ 29 اور Su-30 جیسے جدید طیارے شامل تھے۔ اگرچہ بھارت نے طیاروں کی درست تعداد کی تصدیق نہیں کی، مگر اس نے حالیہ دنوں میں یہ مانا ہے کہ اس کے کچھ طیارے واقعی پاکستانی افواج نے تباہ کیے۔ I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. اس دعوے کو مزید تقویت اس وقت ملی جب فرانس کے دفاعی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک رافیل طیارہ مار گرایا گیا۔ رافیل بھارت کے سب سے مہنگے اور جدید جنگی طیاروں میں سے ایک ہے۔ War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. ایک مشہور اسٹریٹجک تجزیہ کار کلاڈ ریکسٹس نے نشاندہی کی کہ پاکستان جیسے چھوٹے ہمسائے کے خلاف بھارت کی کمزور فوجی کارکردگی کے خطے اور بین الاقوامی سطح پر ایسے نتائج ہوں گے جو آئندہ کی سفارتی اور عسکری حکمت عملیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ ان نقصانات نے بھارت کے دفاعی اعتماد کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور اس کی فضائی دفاعی نظام میں موجود سنگین خامیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ 2025 کی جنگ میں بھارت کو صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ عالمی سفارتی سطح پر بھی بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ سب سے اہم جھٹکا اس وقت لگا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروانے کے لیے براہ راست مداخلت کی۔ یہ اقدام بھارت کی اس دیرینہ پالیسی کے خلاف تھا جس کے تحت وہ مسئلہ کشمیر میں کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کو مسترد کرتا آیا ہے۔ یہ اصول بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہا ہے، لیکن اس بار بھارت نے خود خارجی مداخلت کو قبول کیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ اپنے علاقائی بیانیے اور فیصلوں پر مکمل کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا۔ سفارتی دباؤ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے معروف جغرافیائی تجزیہ کار برہما چیلانی نے نشاندہی کی کہ اگرچہ کچھ محاذوں پر بھارت کو عسکری برتری حاصل تھی، مگر وہ عالمی سطح پر بیانیہ کی جنگ ہار گیا۔ جنگ کے دوران بھارت عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے میں ناکام رہا، جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ پاکستان عالمی میڈیا میں ایک سفارتی طور پر ذمہ دار ملک کے طور پر ابھرا۔ اس صورتحال کے جواب میں بھارت نے سخت اقدامات اٹھائے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا گیا، پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے اور سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بھارت نے شملہ معاہدہ بھی ختم کر دیا، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان دہائیوں سے جاری پرامن دو طرفہ تعلقات کا ایک بنیادی خاکہ تھا۔ اگرچہ ان اقدامات کو بھارت کے اندر طاقتور رد عمل کے طور پر سراہا گیا، مگر یہ بھی ظاہر ہوا کہ دونوں ممالک کے تعلقات
سفارتی طور پر ایک گہرے بحران میں داخل ہو چکے ہیں جسے دوبارہ معمول پر لانے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران اور بعد میں بھارت کی عالمی شبی ایک مستحکم اور پراعتماد علاقائی طاقت کے طور پر متاثر ہوئی۔ یہ جنگ بھارت کی معیشت پر بھی بھاری پڑی۔ تخمینوں کے مطابق اس تنازع نے بھارت کو تقریباً $83 بلین کا نقصان ہوا۔ اس رقم میں فوجی اخراجات، انفراسٹرکچر کی تباہی، تجارتی رکاوٹیں، سیاحت، نقل و حمل اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات شامل ہیں۔ بھارت کو جنگ کا ایک فوری نقصان یہ بھی ہوا کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ اس فیصلے کے بعد ایئر انڈیا اور انڈیگو جیسے بھارتی فضائی اداروں کو طویل چکر لگا کر پروازیں چلانے پر مجبور ہونا پڑا، جس سے نہ صرف ایندھن کے اخراجات میں اضافہ ہوا بلکہ پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوئیں۔ یہ رکاوٹ صرف بین الاقوامی سفر تک محدود نہیں رہی بلکہ ان فضائی کمپنیوں کی آمدنی پر بھی اثر ڈالا، خاص طور پر ان مہینوں میں جب سفر کا رجحان اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ Well, there is a significant additional cost, and ultimately it does get passed on to the consumer, whether it's because there are fewer seats available to be offered and so therefore the remaining seats become under higher demand, or that we just pass through the actual cost increase that we're incurring. So we all hope that this normalizes as quickly as possible, but it's out of our hands. ایئر انڈیا کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے مبینہ طور پر طویل فضائی راستوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے آپریٹنگ اخراجات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ کے دوران پروازوں کے رخ تبدیل ہونے سے کمپنی کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایئر انڈیا نے اس صورتحال پر باقاعدہ طور پر حکومت سے رجوع کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ ان غیر متوقع اخراجات کا ازالہ ہو سکے۔ ایئر لائن نے موقف اختیار کیا کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے ان کے ریونیو پر سنگین اثرات ڈالے ہیں اور لاجسٹکس کے میدان میں بھی کئی چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ اس تنازع کے بعد ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے بھارت میں اپنی توسیع اور سپلائی چین میں سرمایہ کاری کے منصوبے خاموشی سے روک دیے۔ صنعتی ذرائع نے اس فیصلے کی وجہ جغرافیائی غیر یقینی صورتحال اور علاقائی کشیدگی کو قرار دیا ہے، جو سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی ہے۔ یہ اچانک تبدیلی بھارت کے کاروباری ماحول میں ہلچل کا سبب بنی اور اس بات کا اشارہ دیا کہ عالمی کمپنیاں سیاسی طور پر غیر مستحکم علاقوں میں طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اب زیادہ احتیاط برتیں گی۔ I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. اب آئیے سرحد کے اس پار نظر ڈالتے ہیں، آخر پاکستان کو اس تنازع سے کیا حاصل ہوا۔ جب بھارت نقصانات پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف تھا تو پاکستان غیر متوقع عسکری کامیابیاں، سفارتی برتری اور عالمی سطح پر نئی اسٹریٹجک پہچان حاصل کر کے آگے بڑھ گیا۔ یہ جنگ جو بظاہر دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ تھی، پاکستان کے لیے بین الاقوامی منظرنامے پر خود کو مؤثر اور ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرنے کا ایک موقع بن گئی۔ یہ دفاعی حکمت عملی کی کامیاب جھلک نہ صرف پاکستان کے اندر اس کی ساکھ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی بلکہ جنگ بندی مذاکرات میں بھی پاکستان کو ایک اہم برتری دلانے میں مدد ملی۔ بین الاقوامی سطح پر اس واقعے نے یہ واضح پیغام دیا کہ محض ہائی ٹیک ہتھیاروں سے میدان جنگ میں برتری حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک دفاعی حکمت عملی مربوط، مؤثر اور حالات کے مطابق نہ ہو۔ پوری جنگ کے دوران اسلام آباد کو چین اور خلیجی ممالک سے واضح سفارتی حمایت حاصل رہی۔ بیجنگ نے مشترکہ بیانات کے ذریعے پاکستان کی خود مختاری اور حفاظتی اقدامات کی کھل کر حمایت کی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کا واضح اظہار ہوا۔
یہ حمایت صرف علامتی نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر ہم آہنگ بیانات اور ایسے سفارتی بیانیے کے ذریعے سامنے آئی جو اسلام آباد کے موقف کو تقویت دے رہے تھے۔ اسی دوران UAE، سعودی عرب، قطر اور حتیٰ کہ ایران نے بھی پاکستان کے ساتھ متحرک سفارتی روابط قائم رکھے۔ ان ممالک نے پس پردہ مذاکرات اور عوامی سطح پر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران کی شمولیت خاص طور پر قابل ذکر تھی کیونکہ اس سے نہ صرف روایتی طور پر پیچیدہ تعلقات میں بہتری کے اثرات نظر آئے بلکہ خطے میں مشترکہ مفادات کا بھی اظہار ہوا۔ یہ نایاب علاقائی ہم آہنگی پاکستان کے لیے مذاکرات کی میز پر ایک مضبوط سفارتی فائدے میں تبدیل ہوئی، اور یہ اشارہ بھی دیا کہ جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ کے تعلقات میں ایک نیا توازن ابھرا جہاں پاکستان کی اہمیت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جنگ کے بعد پاکستان نے دفاعی سفارتکاری اور ہتھیاروں کی تجارت کے میدان میں زبردست پیش رفت دیکھی۔ سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک یہ تھی کہ چین نے پاکستان کو اپنے جدید ترین FC-31-35 جیر فالکن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ملٹی رول طیارے جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، خط نگاہ سے باہر مار کرنے والے میزائلوں اور طویل پرواز کی صلاحیت سے لیس ہیں، جنہوں نے پاکستان فضائیہ کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ یہ معاہدہ صرف ایک تجارتی لین دین نہیں تھا بلکہ اس نے بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان فوجی اعتماد کی ایک نئی اور بے مثال سطح کو ظاہر کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ چین کی دفاعی پالیسی میں یہ ایک علامتی تبدیلی تھی کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ چین نے اس قدر جدید لڑاکا طیارے کسی دوسرے ملک کو فراہم کیے۔ اس اسلحہ منتقلی کا وقت بھی بہت اہم تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین اب جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں جھکانے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے دفاعی تعلقات کو ایک وسیع جغرافیائی حکمت عملی کے حصے کے طور پر مضبوط بنا رہا ہے۔ چین نے پاکستان کو جدید طیاروں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ $3.7 بلین کے قرض کی ادائیگی مؤخر کر کے ایک اہم مالی مدد بھی فراہم کی۔ یہ ریلیف جنگ کے بعد کی کمزوری سے نمٹنے اور معیشت کے لیے بہت ضروری تھا، جس سے دفاعی بہتری اور بحالی ممکن ہوئی۔ اس اقدام نے CPEC-2 کے تحت پاکستان کو علاقائی تجارتی مرکز بنانے میں چین کی سنجیدہ وابستگی کو ظاہر کیا، اور یہ شراکت داری اب صرف دفاعی نہیں بلکہ معاشی استحکام اور علاقائی انضمام پر بھی مرکوز ہے۔ اسی دوران پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ ایک تاریخی دفاعی برآمدی معاہدہ حاصل کیا۔ $4.6 بلین مالیت کا یہ معاہدہ 40 JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی فروخت پر مشتمل ہے، جو کہ چین اور پاکستان کا مشترکہ طور پر تیار کردہ لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ شراکت داری نہ صرف پاکستانی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اسلام آباد نے اپنی صنعتی صلاحیت کو اسٹریٹجک رسائی کے لیے مؤثر طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آذربائیجان نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں مزید $6 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا۔ جنگ کے بعد ایک حیران کن سفارتی پیش رفت میں امریکہ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ایک نیا سفارتی موڑ اختیار کیا۔ امن مذاکرات کے دوران پاکستان کی پوزیشن کو سراہتے ہوئے واشنگٹن نے دو طرفہ تجارتی مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی، جو کہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ روایتی قربت سے ایک نمایاں انحراف تھا۔ یہ اقدام مہینوں پر مشتمل پس پردہ سفارتی بات چیت کے بعد سامنے آیا، جس میں پاکستان نے مبینہ طور پر خطے میں امن قائم رکھنے اور ایٹمی تحمل کا مظاہرہ کرنے میں اپنے کردار کو اجاگر کیا تھا۔ واشنگٹن کی جانب سے یہ پیشکش نہ صرف اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کا اعتراف تھی بلکہ دنیا کے لیے یہ اشارہ بھی تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار علاقائی کردار کے طور پر بین الاقوامی سطح پر ساکھ حاصل کر رہا ہے۔ ایک حیران کن معاشی پیش رفت میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسلک ایک کمپنی نے پاکستان کے ساتھ MOU پر دستخط کیے،
जिसका मकसद पाकिस्तान को जनूबी एशिया का क्रिप्टो हब बनाना है। इस शराकत दारी का मकसद दुनिया भर से ब्लॉकचेन कंपनियों और फिनटेक स्टार्टअप्स को पाकिस्तान में मुतवज्जे करना है, ताकि पाकिस्तान में जिद्दत, सरमायाकारी और डिजिटल रोज़गार के मौके पैदा किए जा सकें। ये कदम सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि तासुर के लिहाज से भी इंतहाई अहम था, चूँकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। इस्लामाबाद की जानिब से फिनटेक कंपनियों को खुशामदीद कहने का अंदिया दरअसल एक पैगाम था कि पाकिस्तान इलाके में डिजिटल इनोवेशन की क़यादत का ख्वाहिशमंद है। इस पेशरफ्त ने न सिर्फ पाकिस्तान के डिजिटल मईशत की जानिब झुकाव को वाज़ेह किया, बल्कि एशियाई सरमायाकारों और कारोबारी अफराद की तवज्जो भी अपनी तरफ मबसूल कराई। Congratulate and recognize President Trump for not just being a great peace builder who recently de-escalated a war situation in our region, but essentially as the president who saved crypto. He didn't just save crypto, he gave crypto the movement that it requires. इलाकाई इत्तेहादों में बढ़ती हुई तब्दीलियों के दौरान जंग के बाद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम मुआहिदा तय पा गया। तेहरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो सरहदी इलाकों में सरगर्म हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक देरीना सिक्योरिटी चैलेंज भी रहा है। इसके बदले में दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ये मुआहिदा अपनी नोयत का गैर मामूली इकदाम था, जिससे हिकमत अमली और मुआशी ताउन को एक साथ जोड़ा गया। ऐसा इत्तफाक इन दोनों पेचीदा हमसाया ममालिक के दरमियान शाज़ो नाज़िर ही देखने को मिलता है। ये मुआहिदा इस बात की भी अलामत है कि पाकिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखने की सिफारती सलाहियत हासिल कर ली है और साथ ही अपने कौमी मफाद को मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। जंग के बाद की सिफारतकारी के मुस्बत असरात पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए भी वाज़े तौर पर सामने आए। कुवैत ने पाकिस्तानी कारकुनों पर आयद वीज़ा पाबंदियाँ ख़त्म कर दी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ पुरानी वीज़ा पाबंदियाँ ख़त्म की बल्कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे का भी ऐलान किया। ये पेशरफ्त सिर्फ रस्मी सिफारती कामयाबियाँ नहीं थी, बल्कि इनका बराह रास्त असर उन लाखों ख़ानदानों पर पड़ा जो खलीजी ममालिक में आने वाली रेमिटेंसेस पर इन्हिसार करते हैं। एक इनकलाबी जोग्राफियाई पेशरफ्त में अफ़गानिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में शामिल होने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को मिडल ईस्ट तिजारती रास्तों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी, जिससे इसके रीजनल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ है। ये शमूलियत न सिर्फ एक मुआशी कामयाबी है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सिफारती और जोग्राफियाई जीत भी है, जो मुस्तकबिल में खित्ते के तवाज़ुन को मज़ीद पाकिस्तान के हक़ में झुका सकती है। पाकिस्तान ने एक और बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की है जब उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब किया गया। ये ओहदा पाकिस्तान के लिए साल 2025 के लिए मुख्तस किया गया है। ये मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार मनसब न सिर्फ आलमी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान की आवाज़ को मजबूत करता है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत और बदलती हुई राय को भी ज़ाहिर करता है। ये तकर्री इस बात का सबूत है कि दुनिया अब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों पर एतमाद कर रही है और इसे इस एक ज़िम्मेदार आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क तस्लीम किया जा रहा है। इस नशिस्त के साथ इस्लामाबाद को अब मौका मिला है कि वो अहम बैनुल अक़वामी पॉलिसियों की तश्कील में फ़ाल किरदार अदा करे, अपना सिफारती असर व रसूख बढ़ाए और उन मनफी बयानियों का मौसर जवाब दे जो ख़ास तौर पर भारत के साथ हालिया तनाज़े के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। ये कामयाबी पाकिस्तान की आलमी हैसियत में एक नए बाब का आगाज़ है। यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस हालिया जंग के बाद खित्ते का मंजरनामा बदल चुका है और पाकिस्तान की पोजीशन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है, जो एक महदूद तनाज़े के तौर पर शुरू हुआ और अब
ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی میں بدل چکا ہے۔ فوجی، سفارتی اور معاشی سطح پر پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کیا بلکہ مضبوط اتحاد، بہتر عالمی مقام اور ایک نیا مقصد حاصل کیا۔ دوسری طرف بھارت کو اب سنجیدہ غور و فکر اور پالیسی میں اثر نو توازن کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں طاقت صرف اور صرف ہتھیاروں سے نہیں، بیانیے سے بھی آتی ہے، اور پاکستان نے اپنا بیانیہ کامیابی سے بدل لیا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ مزید حقائق پر مبنی گہرے تجزیوں سے باخبر رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔